السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ ٹرم سے جنون ایپیسوڈ 47 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عائش کمرے میں داخل ہوتے خود کو گھسیٹتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کبڈ کھولی۔ سیاہ رنگ کی شارٹ سی نائٹی دیکھ کر اس کے پورے وجود میں کپکپی دوڑی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے وہ نائٹی اٹھاتے اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ نائٹی بے حد شارٹ تھی، گھٹنوں سے بہت زیادہ اوپر تھی۔ بیکنیس جہاں پر پردے ہونے چاہیے تھے وہاں صرف نیٹ لگی تھی۔ واقعی میں اس نائٹی میں کچھ چھپ نہیں رہا تھا۔ نائٹی کو دیکھتے اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو رخساروں پر موتیوں کی لڑیوں کی صورت میں گر رہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑے اس لباس کو زاویار خانزادہ کے سامنے پہن کر اسے جانے میں کوئی خفت کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو رکھتا ہی اسے اپنی باہوں میں، اسے بھی بدتر حلیے میں۔ اس نائٹی میں تو پھر بھی کچھ پردے تھے، مگر اس کی باہوں میں وہ ہر پردے سے آزاد ہوتی تھی۔ خفت و شرم سے اسے زاویار خانزادہ کے پسندیدہ لباس پہننے سے ہو رہی تھی۔ وہ ہر رات اس کی باہوں میں اس کی بے رحم شدتیں تو سہن کر سکتی تھی، مگر اس کے لیے سچ سنور نہیں سکتی تھی، یہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عائش نے کبڈ کو استضاعیہ زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے ڈریسنگ روم میں اس کے چند جوڑے رکھنے کے لیے اسے جوتوں والا ریک ملا تھا، مگر اس کی نائٹیز کے لیے اس کا ایک کبڈ کا ایک حصہ خالی ہو چکا تھا، جس میں برانڈڈ نائٹیز، اس کے پرائیویٹ بے شمار چیزیں وہاں پر پڑی تھی جو زاویار خانزادہ اس کے لیے خود خرید کر لایا تھا۔ بنی میں آئی ہوئی عورت کے لیے مرد کا دل کب کب وسیع ہوتا ہے، اسے سمجھ آ گیا تھا۔ حویلی کے ملازماؤں کے برابر جگہ دینے والا زاویار خانزادہ اس کے ساتھ بستر بڑے حق سے شیئر کرتا تھا۔ عائش نے سزائیہ مسکراتے ہوئے مختلف لپسٹک پرفیوم دیکھے، یعنی زاویار خانزادہ کو اب وہ ہر روز رات کو سجی سوری اپنی باہوں میں چاہیے تھی۔ دن کی روشنی میں سے مہنگے پروڈکٹس، مہنگے شیمپو، باڈی پروڈکٹس استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر رات میں مہنگی برانڈڈ لپسٹک، پرفیوم، نائٹیز اس کے وجود کا حصہ بنانے میں زاویار خانزادہ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ سچ میں ظالم تھا جو وقت کے ساتھ اس کی سزا بڑھاتا جا رہا تھا۔ یہ اس نے اب اسے اذیت دینے کا سب سے خطرناک طریقہ ڈھونڈا تھا۔ عائش نے اپنے عارض پر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے نفرت آمیز نگاہوں سے نائٹی کو دیکھتے زمین پر پھینکی۔ زاویار خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لاک کرتے اپنی سیاہ مردانہ شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے بھاری بوٹوں کی دھمک سے ڈریسنگ مرر کی طرف دیکھا۔ اپنی رسٹ واچ اتارتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی، مرر میں اپنے مغرور اٹھے ہوئے نقوش کو دیکھتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اپنی مردانہ شال اتارتے ہوئے وہ صوفے پر جھالی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی بلیک قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے تیکھی نگاہ ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر ڈالی تھی۔ وہ اسے 1 گھنٹہ پہلے حکم دے کر گیا تھا وہ اسے کمرے میں اس کا پسندیدہ لباس پہننے تیار ملے۔ وہ ابھی تک ڈریسنگ روم میں کیا کر رہی تھی؟ زاویار خانزادہ سے سرد نگاہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر ڈالتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے زاویار خانزادہ کی رنگت اشتعال سے سرخ ہوئی تھی، پیشانی کی شکنیں بڑی تھی۔ ڈریسنگ روم کے سفید و بیج کارپیٹ پر فلور پر اس کی لائی ہوئی تمام نائٹیز، میک اپ، پرفیوم کی بوتلیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ کبڈ کے ساتھ ایک لگائے کارپیٹ پر بیٹھی آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ اس نے قہر بار نگاہ اس پر ڈالی۔ عائش! زاویار خانزادہ کی بھاری پکار پر عائش کے بدن پر ایک لہجے کو لرزہ طاری ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ یوں ہی آنکھیں میچے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سرخ گہری نگاہیں اس کی بھینچی ہوئی مٹھیوں پر تھیں۔ زاویار خانزادہ اس پر سرد سرخ نگاہ ڈالتے ہوئے ڈریسنگ روم میں رکھی بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا، جس میں سے اس کی برانڈڈ واچ، کف لنکس، مختلف چیزیں رکھی تھیں۔ اس کے ڈرار سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھے ٹیک لگا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے لائٹر سے سگریٹ جلاتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے عائش پر گہری نگاہ ڈالی، جو ابھی بھی اسی پوزیشن میں اس کے سامنے آنکھیں میچے ہوئے ساکت سی بیٹھی تھی، مگر اس کی گرفت اپنی بھینچی ہوئی مٹھیوں پر بترجیح مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جسے دیکھتے زاویار خانزادہ کے لبوں سے بلند و بانگ کہکہ برآمد ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کے کہکے پر عائش کی رنگت میں سرخیاں کھلی تھیں، مگر وہ ویسے ہی آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ اب سنجیدگی سے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کی سرخ رنگت پر اپنی محفوظ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی بے بسی زاویار خانزادہ کے اندر سلگتے تڑپتے بدلے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پھینکتی تھی۔ بس پر بے حد گہری گرم نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش کے سنہری سلکی بے حد خوبصورت بال کھلے تھے، شرٹ کے اگلے بٹن پھر سے کھلے تھے، جس میں سے نظر آتی گہرائیوں پر اس کی شدتوں کے نشان آب و تاب سے چمک رہے تھے۔
وہ گہرے کش لیتے اس کے نشیب و فراز پر اپنی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ خان ہم نے اپنا فون سے بیوی کا اس کا گھر والوں سے بات کروایا تھا۔ بیوی کا بھائی کوما میں ہے، یہ سن کر یہ حویلی چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ ہم نے روکا، آپ کا ڈراوا دیا تو عائش بی بی نے کہا تم شوہر کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ جو مرد اپنا عورت کا ساتھ بستر پر ایسا سلوک کرے وہ شوہر ہوتا ہے کیا؟ عائش بی بی نے روتے ہوئے اپنا بٹن کھول کر ہم کو آپ کا درندگی کا نشان دکھایا تھا۔ کل رانا کے لفظ یاد کرتے زاویار خانزادہ کی پیشانی پر ابھری شکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے بغیرت کہنے سے کہیں زیادہ اس کا یوں کسی عورت کے سامنے اپنا آپ بیاں کرنا اسے سوئیوں کی طرح چبھا تھا۔ اٹھو، وہ دہاڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کی دہاڑ پر مقابل کے بدن پر بری طرح کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ وہ اپنے لبوں سے نکلتی سسکیوں پر بمشکل قابو پائے ہوئے مزید سنجیدگی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ کافی جیدار تھی، وہ جانتا تھا نکاح سے پہلے بہت سے وہ اس کی جیداری اور انڈیپینڈنٹ دیکھ چکا تھا، نڈر پن دیکھ چکا تھا۔ وہ تو اس کے نکاح کے بعد اکڑ توڑ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے کارپیٹ پر پڑی پرفیوم کی بوتل اٹھائے، ایک نگاہ اس کی مچی ہوئی آنکھوں اور لرزتے بدن پر ڈالی۔ دوسرے لمحے کبرٹس پر زور سے پرفیوم کی بوتل پوری قوت سے مار گیا۔ پرفیوم کی بوتل عائش کے سر کے اوپر کبرٹ والے حصے سے لگتی ٹوٹ کر کارپیٹ پر بکھری تھی۔ عائش ڈر کر چیختے ہوئے کرسی سے اسی لمحے کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس پر سزائیہ نگاہ ڈالتے گہرا کش لیتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے سانسیں روکے کارپیٹ پر بکھرے کانچ کو دیکھتے اپنی پرفیوم پر مہک کو اپنے اندر اترنے سے روک رہی تھی۔ جس پرفیوم کے بغیر اس کا دن کا آغاز نہیں ہوتا تھا، وہ دوبارہ اس سے ان عیاشیوں کی عادت نہیں ہو سکتی تھی جن کے بغیر رہنا اس کے لیے سوہانے روح ثابت ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ سگریٹ سلگائے بغور اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ وہ سانسیں روکے 2 ٹکے کانچ کی کرچیوں پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ یہ خوشبو مجھے صرف تمہارے وجود سے اپنی قربت میں آتے چاہیے۔ اس کمرے سے نکلتے ہوئے مجھے تمہارے بدن پر خوشبو کا ہی چھونکا بھی پھوٹتا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ زاویار خانزادہ کی عورت ہو تمہارے وجود سے پھوٹتی خوشبو کسی عورت کی بھی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے پیچھے کو ہوتے کبرٹ میں سمائی تھی۔ وہ اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کے سنہری بالوں کو پیچھے سے اپنی سخت گرفت میں دبوچ کیا تھا۔ عائش نے درد سے کراہتے اس کی براؤن پرکشش آنکھوں میں اپنی نیلی گہری گلابی آنکھیں گاڑی۔ اب تم مصطفیٰ ملک کی بیٹی نہیں، زاویار خانزادہ کی ملکیت میں آئی ہوئی عورت ہو۔ میں تمہارے باپ بھائی جتنا بغیرت نہیں ہوں جن کا اپنی عورتوں پر کنٹرول نہ ہو۔ میں زاویار آلیان خانزادہ ہوں جس کا اپنی ماں اپنی بہن پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ آج تک زمر خان کی ہمت نہیں پڑی کسی مرد کے سامنے بے پردہ جانے کی، اور تم سرعام بنی سنوری مردوں کے ہجوم میں آ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے مزید سختی سے اس کے بال دبوچے، اس کی نیلی سحرزدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے انگارے چبائے تھے۔ عائش نے سسکتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسے اپنے بال مقابل کی بے درد گرفت سے چھڑوانے کی ناکام سعی کی تھی۔ وہ اس کی کوشش پر سزائیہ مسکراتے ہوئے مزید سختی سے اس کے بال جھکڑ گیا تھا۔ کمین کے ساتھ خود کو بے پردہ کرو گی، اپنے بستر کی باتیں کرو گی۔ کہا تھا نا تمہیں تمہارے گھر کے مردوں کو تم پر کنٹرول نہیں، مگر مجھے ان جیسا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ میری ملکیت میں آئی ہو، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ زاویار خانزادہ کی عورت کیسے بن کر رہا جاتا ہے، اس کی حویلی کی عورتیں کیسے رہتی ہیں۔ زاویار خانزادہ اس کے بالوں کو بے دردی سے کھینچتے اس کی گردن کو جھٹکا دے گیا تھا۔ عائش درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ کرو گی آئندہ خود کو ایسے کسی عورت کے سامنے بے پردہ؟ اتار دو ایسے لباس کو جس کا پہننا نہ پہننا ایک برابر ہے۔ وہ اس کے بال چھوڑتے اسے بے دردی سے کبٹ کے ساتھ لگائے اس کی شرٹ کندھے سے چاک کر گیا تھا۔ عائش نے اپنے کندھوں سے سرکتی شرٹ کو دیکھتے زاویار خانزادہ کو گلابی زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے زخمی شکوہ کی نہ نگاہوں سے دیکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ بنی میں آئی ہوئی عورت ہو، اس سے بڑھ کر تمہاری میرے نزدیک کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سلگتی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ پہلے اچھی طرح تعین کر لیں زاویار خانزادہ، میرا مقام اصل میں کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ماں اور بہن کے ساتھ ملا رہے تھے، اب مجھے اپنے ملازموں کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آپ کی حویلی کی عورتیں تو کیسے رہتی ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری طرح ان کے ساتھ ملازموں سے بدتر سلوک نہیں ہوتا، ملازموں کا بھی مجھ سے بڑھ کر مقام ہوتا ہے۔ عائش نے چٹکتے ہوئے اعصابوں سے کہتے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا تھا۔ تمہارے مقابل میری ماں اور میری بہن کے ساتھ کبھی بھی نہیں سکتا تھا۔ جو تمہارا مقام ہے
وہ تمہیں روز بستر پر اسی طرح اچھی طرح بتاتا رہوں گا، اس لیے آئندہ مجھ سے زبان چلانے کی کوشش کی تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر دانتوں چلے دبا ڈالوں گا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے اس کے اطراف میں پوری قوت سے مکہ مارتے دہاڑا تھا۔ کبٹ کا گلاس ڈور لرزا تھا۔ عائش کی دہاڑ پر اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے سے نیلی گلابی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی، مگر رنگت میں شدید زردیاں گھلی تھی، جسے زاویار خانزادہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اس کی ارتعاش ہوتی دھڑکنیں زاویار خانزادہ کو اپنے چوڑے چٹانی سینے میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت دن ہو گئے میرا ہاتھ تم پر نہیں اٹھا، اسی لیے کوشش کرو آئندہ بھی نہ اٹھے۔ میری شدتیں سہ نہیں سکتی، تھپڑ کھانے کی سے جاؤ گی۔ وہ بہت نرمی سے اس کی تھوڑی کو انگلیوں سے چھوتے اس کی نیلی گہری آنکھوں میں اپنی گرم نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ مقابل کی نیلی آنکھوں سے زاویار خانزادہ کو اپنی نگاہیں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ گہری نگاہوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جس کا گلابی پن اور شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ نائٹی پہن کر ہونٹوں پر لپسٹک لگاتے میرے پاس آؤ۔ اس وقت مجھے تمہارے لبوں سے سسکاریوں کے علاوہ کچھ اور بھی سننا پسند نہیں ہے۔ پتا ہے نا تمہیں پلکیں تک میرے حکم پر چپکاتی ہو۔ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے نرم مگر کاٹدار لہجے میں کہتے اسے قربت کے لمحات یاد کروائے تھے، جہاں وہ اس کی سختی پر اس کی ہر بات مانتی چلی جاتی تھی۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عائش کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا، اس لیے میری تابعداری دکھاتے خود پر رحم کھاؤ آج کی رات میری جان، ورنہ زاویار خانزادہ کی بے رحمی شدت سہ نہیں سکو گی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں کے گوشوں پر اٹکے شبنم کے قطروں کو انگوٹھے سے بے دردی سے چنتے ہوئے ڈریسنگ روم سے نکل گیا تھا۔ عائش کبٹ سے ٹیک لگائے اپنے لرزتے وجود پر قابو پاتے انہیں مون گئی تھی۔ عائش نے کپکپاتے قدموں سے کبٹ کی طرف بڑھتے کبٹ سے لپسٹک پکڑتے اپنے لبوں پر لگائی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی ہتھیلی سے بے دردی سے لپسٹک رگڑتے ہوئے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں نہیں تھا۔ عائش بیڈ پر پڑی اپنی شال اٹھائے خود پر لپیٹتے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی زاویار خانزادہ کی گاڑی کی چابی پکڑے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زاویار واش روم سے فریش ہوتے سفید ٹراؤزر پر سفید ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے ہی باہر آیا تھا۔ عائش کو کمرے میں نہ پا کر زاویار خانزادہ کے دماغ کی رگیں بھڑکی تھی، پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ اس کے ناز و نخرے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بھاری قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے اس کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں بھی نہیں تھی۔ زاویار خانزادہ کا خون رگوں میں اب بھڑکا تھا، رنگت سرخ کندھار ہوئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کمرے کا دروازہ کھولتے اپنی بھاری قدموں سے کچن میں آیا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ زاویار خانزادہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ وہ آج حویلی سے جا رہی تھی، وہ یقیناً ابھی بھی وہ باہر گئی تھی۔ وہ پھٹے ہوئے لباس میں باہر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کا خون شریانوں میں بوائل ہوتے جیسے پھٹنے کے قریب آیا تھا۔ وہ دیوار پر ٹنگی اپنی بندوق اتارتے ہوئے بھاری قدموں کے ساتھ داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ داخلی دروازہ کھلا دیکھتے زاویار خانزادہ کا خون گرم ہوا تھا، بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ کار پورچ میں آتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھے گاڑی سٹارٹ کیے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش نے زاویار خانزادہ کو دیکھتے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ گاڑی بیک پر لی تھی۔ رجب خان گیٹ کا کوڑا بند کرتے تم اپنے کوارٹر میں چلے جاؤ۔ کوئی گارڈ کوئی ملازم مجھے میری حویلی میں نظر نہ آئے۔ دیواریں پھلانگو یا کچھ بھی کرو، مجھے اگلے 1 منٹ میں کوئی یہاں نظر نہ آئے، ورنہ میری پسٹل کی گولی اس کا سینہ چیرتے کی۔ زاویار خانزادہ کی زوردار گرج پر عائش شدت سے زرد ہوئی تھی۔ تمام ملازم گارڈ زاویار خانزادہ کے حکم پر بھاگتے ہوئے حویلی کے دیواروں کی طرف بڑھتے اسی لمحے اونچی دیواریں باہر کی طرف پھلانگ گئے تھے۔ رجب خان گیٹ کا بھاری کواڑ گراتے حویلی کی دوسری طرف اپنے کوارٹر کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ عائش کو بیک پر جاتی گاڑی کو روکنا پڑا تھا، پیچھے بھاری گیٹ تھا۔ زاویار خانزادہ بھاری قدموں سے چلتے اپنی گاڑی کے سامنے آتے ہی اس کی بونٹ پر بندوق رکھتے جھکتے ہوئے بونٹ پر دونوں ہاتھ جمائے ونڈ اسکرین سے اس پر اپنی سرسبز نگاہیں گاڑ گیا تھا۔
اس کے سنہرے بال کھلے تھے، شال اس نے اچھی طرح اپنے وجود پر اوڑھی ہوئی تھی۔ عائش اسٹیئرنگ کو جکڑے روتے ہوئے اسے ایسے دیکھ رہی تھی، اس کی سرخ آنکھیں اس کے رگوں میں دوڑتے خون کو ساکت کر رہی تھی۔ گاڑی سے ایک لمحے میں باہر آؤ، وہ بونٹ پر ہاتھ مکہ مارتے ہوئے دہاڑا تھا۔ عائش نے سرنوی میں ہلاتے ہوئے اسے جواباً گلابی آنکھوں سے دیکھتے گاڑی کو فرنٹ گیئر پر ڈالتے پوری قوت سے بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ اس سے پہلے زاویار خانزادہ کو ہٹ کرتے اس کے پرخرچے اڑاتی زاویار خانزادہ اپنی بندوق بونٹ سے پکڑے تیزی سے جمپ کرتے دوسری طرف ہو گیا تھا۔ وہ اسے گاڑی مار سکتی ہے، وہ جانتا تھا، اسی لیے وہ کچھ حد تک تیار تھا۔ اس سے پہلے گاڑی طویل ترین کارپورچ کی دیوار سے ٹکراتی عائش بریک پر پاؤں رکھتے گاڑی رک چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ گاڑی روکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اسے سرسرخ آنکھوں سے چیلنجنگ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اسے ہٹ کر کے بھاگ نہیں سکتی تھی، وہ جانتی تھی وہ اس کی بہت بری طرح سزا دے گا۔ وہ گیٹ وہ بند کروا چکا تھا، وہ کسی صورت یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ عائش نے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو بیک پر لیا۔ زاویار خانزادہ سسرخ اشتعال بھری نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اپنی بندوق سے گاڑی کے چاروں ٹائروں پر گولیاں چلائی تھی۔ ٹائر بلاسٹ ہوئے تھے، حویلی میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی تھی۔ عائش چیختے ہوئے بریک پر پاؤں رکھے گاڑی روک چکی تھی۔ وہاں ونڈ اسکرین سے زاویار خانزادہ کو دیکھتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی بندوق زمین پر پھینکتے اس کی طرف بڑھتے گاڑی کا ہینڈل جکڑے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ دروازہ لاک دیکھ کر زاویار خانزادہ کو اپنا دماغ دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ اس دروازہ کھولو۔ زاویار کی گراہٹ پر زاویار خانزادہ کو یکت ساکت والی سیٹ کی طرف کھسک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے زمین پر پڑی اپنی بندوق اٹھائی، یہ دیکھتے عائش کی رنگت خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے دروازے کا لاک کھولتے گاڑی سے باہر نکلتے حویلی کے لان کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچے اس کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اسی لمحے اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے خوف سے ہذیانی چیخی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے چیختی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ خان اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے دانت پر دانت جماتے ہوئے خود کے اشتعال پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ اسے دونوں کندھوں سے جکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے گررایا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں میچے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ اس کی دلخراش چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ عائش ہوش میں آؤ، وہ اسے کندھوں سے جکڑے جھنجھوڑتے ہوئے دہاڑا۔ اس کی دلخراش چیخیں بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں آؤں گی ہوش میں، مجھے چیخنے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زاویار خانزادہ، تمہارے ظلم پر کیوں رکھا ہے مجھے یہاں پر جب میرا بھائی کوما میں ہے؟ وہ اس کی دہاڑ پر خاموش ہوتے اسے شرٹ سے مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں گررائے، کیونکہ تم بنی میں آئی ہوئی خون بہا میں آئی ہوئی ہو۔ وہ جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولا، کوما کا مطلب ہوتا ہے آدھی موت زاویار خانزادہ، آدھی موت میرے بھائی کی اور آدھی موت میری۔ یہ ہوا پورا ایک قتل جو تم کر چکے ہو۔ اب اصولاً تم مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے، طلاق دو، مجھے آزاد کرو۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے چیخی تھی، طلاق دوں گا تمہیں، آزاد کروں گا تمہیں، وعدہ کرتا ہوں تم سے تمہارے بھائی کی پوری جان لے کر تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، بلکہ پوری حفاظت سے تمہیں لاہور تمہارے بنگلے پر چھوڑ کر آؤں گا۔ ہمارا دستور ہے بنی میں آئی ہوئی لڑکی کو طلاق نہیں دیتے، اسے اگر اس کے گھر والوں کے حوالے کیا جاتا تو مردہ کیا جاتا ہے، مگر میں زاویار خانزادہ اس رسم کو ختم کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا، بس شرط تمہارے بھائی کی موت ہوگی۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے گررایا، میرے بھائی کی جان لوگے ابھی بھی، مجھے خون بہا میں لینے کے بعد بھی میرے بھائی کی جان لوگے؟ عائش نے چیختے ہوئے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہاں لوں گا اس کی جان، اگر ایسے ہی کام رہا
ایسے ہی کلام لا کر گولیاں مارتے ہوئے بے دردی سے اسے پہاڑ سے نیچے پھینکوں گا، جس پہاڑ سے ارتضیٰ خان کو پھینکا گیا تھا، اور ونی میں نے نہیں لیا تھا تمہیں، تم خود آئی تھی، تمہارا باپ میرے تو ترلوں پر اتر گیا تھا، اب بیٹے کو بچانے کے لیے تمہارا بھائی آدھی موت بھی نہیں مرا تھا، وہ ہوش میں آ چکا ہے، چاہو تو اسی بستر پر اس کی سانسیں کھینچ لو، مگر میں اسے ایسے ہی موت دوں گا جو میرے ارتضیٰ کو دی تھی۔ اس نے پاکستان میں اس کے قدم رکھنے کی دیر ہے، وہ زاویار خانزادہ کے قہر سے بچ نہیں سکے گا۔ اب دعا کرو ہوش میں آتی اس بغیرت کی غیرت جاگ جائے۔ باپ نے تو تمہاری خبر لی نہیں، بھائی کو خیال آ جائے تو پھر تمہیں آزادی اور تمہارے بھائی کی بے رحم موت زاویار خانزادہ کے ہاتھ ہوگی۔ زاویار خانزادہ اسے دیکھتے برفیلے لہجے میں ایک لفظ چباتے گرجا تھا۔ عائش کی باتیں سنتے ساکت نگاہوں سے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اذان ملک کو مارنا چاہتا تھا، پھر وہ کیا کر رہی تھی؟ یہاں وہ کس چیز کی سزا پا رہی تھی؟ تو تم میرے بھائی کو نہیں مار سکتے؟ عائش نے ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ زاویار خانزادہ اس کے ٹوٹے لفظ سنتے سزائیہ ہنسا تھا۔ اپنے بھائی کی موت کا سنتے ہی لفظ تمہارے لبوں سے ٹوٹ گئے تھے عائش، تو پھر زاویار خانزادہ کے سینے کے اندر ایک بار جھانک کر تو دیکھو جہاں تمہیں کچھ بھی جڑا نظر نہیں آئے گا۔ وہ میرا بھائی نہیں، میرا وجود کا ٹکڑا تھا، جسے تمہارے ہی بھائی نے میرے وجود سے کاٹ کر الگ کر کے جلا دیا۔ اپنے ہی وجود کی چنگاریاں اڑتی دیکھی ہیں میں نے، اور مجھے کہتی ہوں میں ظالم ہوں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے چلایا تھا۔ زاویار خانزادہ صرف لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا دیتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر آفیسر بننا چاہتی تھی تم، آفیسر بن کر کیا مجرموں کو جانے دیتی؟ زاویار خانزادہ نے اسے دیکھتے سوال داغا تھا۔ عائش اسے بھیگی ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کہ سیل کے ایک مجرم ہو، جب تک اس سیل میں رہو گی سزا تو سہو گی، تمہاری سزا میں تب تک کمی نہیں ہوگی جب تک تمہارا بغیرت بھائی سرنڈر نہیں کرتا۔ یہ سیل نہیں عقوبت خانہ ہے۔ زاویار خانزادہ عائش اس کی باتوں پر پاگل ہوتے چیخی تھی۔ واٹ ایور، نو ڈفرنس۔ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی شال اچھی طرح اس کے سر پر اڑھاتے اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ عائش اس کے ساتھ ساکت سے کھنچتی چلی گئی تھی۔ وہ اسی لیے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ زرقا خانم اور تبانہ خانم جو گولیوں کی آواز سنتے لاؤنج میں آئی تھی، تبانہ خانم صوفے سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار، کیا ہوا تھا؟ باہر گولیاں چل رہا تھا، اور یہ تمہارا ساتھ باہر کیا کر رہا تھا؟ تبانہ خانم عائش کو سرد نگاہوں سے دیکھتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے سوال داغا۔ کچھ نہیں مورے، عائش کو بندوق چلانا سکھا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی عورت ہے، اب اسے اس کی طرح کی بہادر بننا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے عائش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اتنا بہادر نہ بنا دینا کہ یہ کسی دن سوتا میں تم پر بندوق چلا کر اس حویلی سے بھاگ جائے۔ تبانہ خانم کے لفظوں پر زاویار خانزادہ کے قدم رکے تھے، جبڑے بھینچے تھے، یعنی وہ جان چکی تھی عائش یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ ہم کو نہیں لگتا تم کو اس کو یہاں بتانا کی ضرورت ہے، یہ وہی لڑکی ہے جو بھرا مجمع میں تمہیں گالیاں دیتے تمہارا بھائی پر پسٹل تانے کھڑی تھی۔ یہ پہلے ہی کافی بہادر ہے۔ جو لڑکی آج تمہاری نظروں کے سامنے اس حویلی سے بھاگ رہا ہے، سوچو جب تم حویلی میں نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اپنا سردار ہونے کا غم کھو دے گا، یا پھر جب منی میں آیا ہوا عورت تمہارے حصار سے بھاگ جائے؟ وہ زاویار خانزادہ کی چوڑی سانسیں، چوڑی پشت کو دیکھتے استزائیہ بولی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا مورے، نہ اس کو آج غلطی کی معافی ملے گی، نہ آئندہ کی ہوگی کسی غلطی کی۔ زاویار خانزادہ اپنے دشمنوں کو قابو کرنا جانتا ہے۔ یہ تو ایک عام سی لڑکی ہے جس کی سانسیں میری محتاج ہیں۔ وہ تبانہ خانم کی باتوں پر عائش پر خون اتری نگاہ ڈالتے سرد لہجے میں بولتے عائش کی کلائی کو بے دردی سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم کو لگتا ہے یہ لڑکی عام سا ہے؟ اب زاویار کا زندگی میں یہ آج زاویار کا ناک تلے بھاگ رہا تھا یہاں سے۔ اس کو تو اس ذلیل لڑکی کا حرکت پر بندوق کی گولیاں اس کا سینے میں اتار دینا چاہیے تھا، مگر وہ تو ہم سے جھوٹ بول کر اس کا کلائی پکڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ تمہارا بیٹا کو اس کی نیلی آنکھوں والا لڑکی کی قربت کا نشہ لگ گیا ہے۔ آدھی رات کو حویلی آنے والا زاویار خانزادہ سر شام حویلی آتے اسے کچن سے بلاتے کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ زرقا خانم تنزیہ مسکرائی تھی۔ ونی میں آیا ہوا لڑکی کا ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے بھابی،
یہ نیا بات نہیں ہے، سارا دن وہ کچن میں کھڑا گزار دیتا ہے اور اس کا رات کیسا گزرتا ہوگا یہ ایک عورت ہونے کا ناطے تمہیں سمجھانا کی ضرورت نہیں۔ فی الحال تو اس لڑکی کی شدید نفرت ہونے کے باوجود ہمیں وہ اتنا قابل رحم لگتا ہے کہ ہم کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ تبانہ خانم سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ساویار خانزادہ عائش کو لے کر کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے بیڈ پر بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ عائش بیڈ پر اونگے منہ گری تھی، وہ اس کی طرف بڑھتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا تھا۔ جب تک یہاں وہ اپنے لیے مشکلات مت بڑھاؤ، میرے عتاب کا نشانہ بنتے بنتے میری فیملی کا بھی بنوگی، تمہاری نازک سی جان اس برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس پر جھکے، اس کا جبرا دبوچ گیا تھا۔ عورت ہو میری، آئندہ تم نے میری حویلی سے باہر قدم بھی رکھا میں تمہاری سانسیں گھونٹ دوں گا۔ آریان خانزادہ کی گردن پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ پر ہلکے ہاتھ کا دباؤ ڈال گیا تھا۔ عائش اس کے نیچے دبی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ سانس نہیں آ رہی؟ زاویار خانزادہ نے اس کی رکی سانسیں محسوس کرتے اس پر سزائی نگاہ ڈالتے سوال کیا۔ وہ اس کی قربت میں سانس نہ آنے کا کہتی رہتی تھی۔ یہ قربت کے لمحات میں اس کے اندر غصہ بھڑکا جاتا تھا۔ وہ اپنا تمام وزن نہ بھی ڈالے پھر بھی اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا۔ عائش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سر اس بات میں ہلایا، اگر چاہتی ہو یہ سانسیں مزید نہ روکوں، آئندہ تم میری حویلی سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ عائش، یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، ابھی تم خانوں کو جانتی نہیں۔ بات عزت اور اپنی عورت پر آ جائے، سینے میں گولیاں داغتے پلنے لگاتے وہ اس پر مزید اپنا وزن ڈال گیا تھا۔ عائش کی مزید سانسیں رکی تھی۔ اٹھو نا، نائٹی پہنو، مزید نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ نہ آج تک زاویار خانزادہ نے کسی کے لیے کیے ہیں۔ اب اٹھو، جو کہا ہے وہ کرو، ساویار خانزادہ نرم لہجے میں کہتے اس کے اوپر اٹھا تھا۔ عائش رخ پلتے اپنی سانسیں بحال کرتے رخ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے سے سکنے لگی تھی۔ اٹھو، وہ یوں ہی لیتے دیکھ کر تیش و اشتعال سے دہاڑا تھا۔ اگر میرا بھائی ساری عمر پاکستان نہ آیا تو کیا کرو گے ساویار خانزادہ؟ عائش اس کی دہاڑ پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی چیخی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے چیخنے پر اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے قہر بار نگاہ ڈالتے اسے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل آتے کھڑی ہوئی تھی۔ میرا بغیرت بھائی ہو سکتا ہے ساری عمر پاکستان نہ آئے، کیونکہ وہ تمہاری طرح غیرت مند نہیں ہے۔ غیرت عزت صرف آپ خان لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ عزت غیرت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے مجھے طلاق دے کر میرا سودا کر دینا، ہو سکتا ہے میرا بھائی یہ سن کر واپس آ جائے۔ چٹاخ! زاویار خانزادہ کا بھاری ہاتھ اٹھتے اس کی زبان سلب کر چکا تھا۔ عائش کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ ساویار خانزادہ اسے بازوں سے سختی سے جکڑ گیا تھا۔ کیا بکواس کی ہے؟ کیا بولا ہے تم نے؟ وہ اس کا جبڑا دبوچتے گرجا تھا۔ وہی کہا جو سنا، بیوی نہیں ہوں آپ کے، رشت داشتہ ہوں تو یہ غیرت مت دکھایا کریں مجھے لے کر۔ عائش کٹی کٹی آواز میں بولی تھی۔ دوسرے پل وہ گال پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر گرتے سسک کر رو پڑی تھی۔ اس بار تھپڑ پہلے سے زیادہ جاندار تھا۔ اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے واز اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ واز کے ٹوٹنے پر عائش لرزتے ہوئے دبی دبی سسکیاں لبوں میں روک گئی تھی۔ اس کا خود کے رشتہ داروں اور سودا کرنے والی بات ساویار خانزادہ کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ تم اسی سلوک کے مستحق ہو، میرا ہاتھ رکا ہوا تھا اس لیے زبان چل رہی ہے تمہاری۔ آئندہ اس طرح کا ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا، صرف گال نہیں داغوں گا، بیلٹوں سے تمہارا بدن بھی داغ دوں گا۔ وہ اس کے سسکتے وجود کو دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتے دروازہ دہاڑ سے بند کرتے کمرے سے نکلتے تیز قدموں سے زنان خانے سے نکل گیا تھا۔ التمش خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ مردانہ شال اوڑھے، سیاہ ہی سن گلاسز لگائے سیاہ لینڈ کروز چلا رہا تھا۔ وہ اپنی گہری نگاہیں زمر خان پر گاڑے ہوئے تھا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی سیاہ بڑی سی چادر اوڑھے ہوئے تھی جو اسے سر سے پاؤں تک چھپائے ہوئے تھی۔ وہ اسے آج اتنی بڑی چادر میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ چادر اوڑھتی تھی مگر اتنی بڑی بھی نہیں اوڑھتی تھی کہ وہ بالکل ہی نظر نہ آئے۔ وہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی التمش خانزادہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ کہاں چاہتا تھا اس پر کسی کی نظر پڑے، اس کا بس چلتا تو وہ ہواؤں کو بھی چھونے نہ دیتا اسے۔ وہ گلاسز لگائے بیک ویو مرر سے اس کی گہری سرمئی آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ مغرور آنکھیں یہ اسے ایک پل چین نہیں لینے دیتی تھی، ساری رات ایک پل سونے نہیں دیتی تھی۔ آج وہ پورے 2 ہفتوں کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دن مال لے جانے کے بعد وہ کالج نہیں گئی تھی، آج جا رہی تھی۔ التمش خانزادہ اپنی پیاسی نگاہوں کی پیاس بجھا رہا تھا جو بجھی نہیں رہی تھی۔ 2 ہفتوں سے وہ زمر خان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ اس پر گہری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ یکدم وہ بے یقین ہوتے ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے گاڑی روکنے کا؟ زمر خان اپنے سنہری کمر تک آتے بالوں میں برش کرتے ہوئے ناگواریت سے بولی تھی۔ اسے بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹکراتے بچی تھی۔ التمش خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے بیک ویو مرر سے دیکھ رہا تھا جو ریڈ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ اپنی چادر اتار کر سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ اس نے کندھے سے ایک سائڈ پر ریڈ
कामदार दुपट्टा डाला हुआ था। गर्दन में हैवी सेट पहने हुए वो दुल्हन के लिबास में आसमान की चांद की माने दमक रही थी। वो अपने सुनहरे बालों का जूड़ा बनाए मिरर हाथ में पकड़े अपने लबों पर ब्लड रेड लिपस्टिक लगा रही थी। अल्तमिश खानजादा ने सनग्लासेस उतारते हुए मुड़ते हुए खून उतरी निगाह जिमर खान पर डाली। गार्ड हो मेरे तो गार्ड बनकर रहो, किस खुशी में यूं पीछे मुड़कर मुझे निहार रहे हो। जिमर खान ने अल्तमिश खानजादा की निगाह पर नागवारियत से बोलते वो कामदार दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ते दुल्हन की तरह सेट किया। अल्तमिश खानजादा मुठिया भींचे गुस्से से अपना रुख मुड़ गया था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कभी खुद भी इसे इस तरह सोच न सका था। हजारों बार इसे खुद के सामने दुल्हन की तरह सजा महसूस किया था, मगर वो इस लिबास में इतनी खूबसूरत लग सकती है वो सोच नहीं सकता था। ये इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं आप? अल्तमिश खानजादा ने बमुश्किल खुद पर काबू पाते पूछा। कोर्ट मैरिज करने। जिमर खान ने जवाब पर अल्तमिश खानजादा के पूरे वजूद की रगें जाहिर हुई थी। जिमर बीबी। वो फूलती रगों के साथ स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए दहाड़ा था। अल्तमिश खानजादा के दहाड़ पर जिमर खान के लबों से हंसी का फवारा गूंजा। अल्तमिश खानजादा गहरे सांस लेते बैकव्यूम मिरर से उसे दहकती खूनशाम निगाहों से देख रहा था। गैरत तो ऐसे दिखाते हो जैसे मेरे मर्द होते हो, मगर अपनी हैसियत जानते हो एक मामूली गार्ड हो। जिमर खान बैक्यूम मिरर से इसका सुर्ख इश्तियाल सदा चेहरे को तमस्कराती निगाहों से देखते बोली, आप मेरी औरत होती तो इस तरह की बात पर आपकी ज़ुबान एक लम्हे में काट कर आपके हाथ में पकड़ा देता। अल्तमिश खान ज़्यादा चुपते लहजे में बोलते स्टीयरिंग पर मुक्का मार गया। कोर्ट मैरिज वाली बात और इसका हुलिया इसके अंदर आग लगाए हुए था। वो दहकता तंदूर बना हुआ था। तुम्हारी औरत तुम्हारे ख्वाबों में ही बन सकती हूँ। तुम जैसे गार्ड को मेरा बस चले अपना गार्ड भी ना रहने दो। तुम मुझे औरत बनाने की बात करते हो। सिमर खान ने तमस्कराती लहजे में कहते अपनी बेहद तिखी छोटी सी खूबसूरत नाक रेड मोतियों के सहारे से लटकी नथ पहनी थी। अल्तमिश खानजादा इसकी बात पर अपने घने बालों में उंगलियां फेरते सीट से टेक लगाते अपनी दहकती सांसों पर काबू पाए शीशा नीचे कर गया था। वो जिमर खान के इश्क में पागल हो चुका था। वो इसकी रूह तक में समा चुकी थी। इसकी हद तक आमेज बातों पर भी वो इसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता था। वो मजीद इसके लिए पागल होने लगता था। ये लिबास क्यों पहन रखा है जिमर बीबी? आप कॉलेज जा रही हैं तो ये लिबास फिर क्यों पहन रखा है? वो खुद पर काबू पाते तैश इश्तियाल से गरजा था। जिमर की इसकी गरज पर मुस्कुराते हुए अपनी पेशानी पर टीका सेट कर रही थी। अल्तमिश खानजादा इसकी हरकतों पर खून के घूंट पी रहा था। अल्तमिश खानजादा ने इसे एक नज़र देखते हुए अपने मोबाइल से जावियार खानजादा का नंबर डायल करते कॉल स्पीकर पर डाली। हाँ बोलो अल्तमिश। जिमर को कॉलेज ड्रॉप कर दिया। जावियार खानजादा की आवाज़ पर जिमर खान की रंगत फक्त हुई थी। हाथ से मिरर छूटकर ज़मीन पर गिरा था। वो जल्दी से आगे को होते अल्तमिश खानजादा से फ़ोन छीनते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। अल्तमिश खानजादा ने इसे कहरबार निगाहों से घूरा। वो झूमर मांग टीका लगाए नथ पहने पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार थी। इसे ऐसे देखकर अल्तमिश खानजादा का दिल पहलुओं से निकल रहा था। आज अल्तमिश खानजादा को अंदाज़ा हो रहा था अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा मकाम आया इसने कभी भी किसी और के लिए लिबास पहना तो वो इसी पल अपनी सांसें गंवा देगा, खुद की जान ले लेगा या मुकाबिल की। ये लिबास क्यों पहना है आपने जिमर बीबी? बताएं मुझे वरना अब की बार गाड़ी हवेली जाकर रोकूंगा। आपको इसी लिबास में खान के हवाले कर दूंगा। अल्तमिश ने जब से सवाल करते तंबी अंदाज में धमकी दी। अगर मुझे कोर्ट मैरिज करनी होती तो क्या मैं इस लिबास में जाती? कोर्ट मैरिजेस करने लड़कियां दुल्हन के लिबास में नहीं जाती, ना घर से दुल्हन के लिबास में भागते अपने गार्ड को बताकर जाती हैं। सिमर खान अल्तमिश खानजादा को देखते सपाट लहजे में बोलते अपनी स्याह चादर खुद पर अच्छी तरह ओढ़ गई थी। कहाँ जा रही हैं फिर जिमर बीबी आप? और इसकी खामोशी पर सुलगता हुआ दहाड़ा था। वो जानता था वो इसका ज़ब्त आजमाती है। वो इस पर बेपनाह इश्क से वाकिफ़ है, इसीलिए इसके साथ मज़ीद बेरहमाना सलूक करते इसकी हालत का मज़ा लेती थी। कॉलेज ही जा रही हूँ, फंक्शन है कॉलेज में, इसमें मॉडलिंग कर रही हूँ और मेरे कॉलेज में सिर्फ लड़कियां हैं। स्टेज पर वॉक करते हैं सिर्फ मुझे ही लड़कियां ही देखेंगी। इसलिए गैरतमंद खानों वाला एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ। ये गुस्सा ये एटीट्यूड अपनी होने वाली किसी गंवार जाहिल औरत को दिखाना। मैं जिमर आलियान खानजादा हूँ जिसकी खूबसूरती की तरह इसका मिजाज भी बहुत ऊंचा है। पहले तो जिमर खान कभी किसी की औरत ही नहीं बनेगी। वो इस दुनिया को अपने इशारों पर चलाएगी। अगर कोई मर्द मेरी ज़िंदगी में आया वो मेरा नखरा मेरा एटीट्यूड बर्दाश्त करेगा। जिमर खान इसे जो जूते की नोक पर रखते जिमर खान सपाट लहजे में कहती अपनी चादर से अपना नकाब कर गई थी। नखरा एटीट्यूड आप पर जचता है जिमर बीबी। आपके इशारे पर पूरी दुनिया चल सकती है, मैं जानता हूँ, मगर इश्क करने वाले की औकात नहीं इसका दिल देखा जाता है। औकात वालों के पास अक्सर दिल नहीं होता। औकात वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर आशिक सदियों में कोई एक ही जन्म लेता है। वो सपाट लहजे में कहते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। और आशिक हमेशा नाकाम ही रहते हैं, तभी तो वो आशिक कहलाते हैं। सिमर खान हंसते हुए अपनी साइड की खिड़की से बाहर पहाड़ों पर नजर जमा गई थी। अल्तमिश खानजादा एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते दूसरे हाथ से सिगरेट चलाए गहरे कश लेते। इसके लफ्ज़ों के जहर से अपना दिल मजीद जला रहा था।
اس جوڑے میں وہ اسے بے حد اذیت دے چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ مہینوں سو نہیں سکے گا۔ کالج آنے پر ضمر خان گاڑی سے اترتے کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا گیٹ پر اپنی سرد نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ وہ اسے لیے بغیر یہاں سے اب کبھی نہیں جائے گا۔ آریان خانزادہ کے جیٹ نے سوات کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ جیٹ میں ہی اس کے کندھے کی گولی نکال لی گئی تھی۔ اسے کافی حد تک میڈیکیشن دے دی گئی تھی۔ وہ اس وقت بلو جینز پر بلو بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس تھا جس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ زرمش ابھی تک دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ آریان خانزادہ کی شرٹ وہ ابھی تک بلاؤز کے اوپر پہنی ہوئی تھی جس پر ریڈ کاندار دوپٹہ اور اپنے وجود پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ جیٹ سے زرمش کی کلائی جکڑے تیزی سے اترا تھا۔ آریان خانزادہ کے گارڈز کی گاڑیاں اس کے اطراف میں آ کر رکی تھی۔ وہ زرمش کو لیے ایک گاڑی کی طرف بڑھتا اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیل گیا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زرمش نے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے سراسیمگی سے پوچھا۔ نکاح کرنے۔ وہ ونڈ اسکرین پر نظر جماتے سرد و سپات لہجے میں بولا، میں لالا کے بغیر نکاح نہیں کروں گی۔ وہ چیخی تھی، آریان تمہارے لالا کی رضامندی سے اگلے آدھے گھنٹے میں نکاح ہوگا ہمارا۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، مر جاؤں گی مگر نکاح نہیں کروں گی۔ لالا ایسا ہونے دیں گے؟ زرمش دروازے میں سمائے کپکپاتے لبوں سے بولتے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ جے کے سے چھٹکارا ملنے پر وہ اس بلڈ ٹرسٹ پیس کی پناہوں میں نہیں آ سکتی تھی۔ اسے صرف حیدر خان کے پاس جانا تھا۔ تمہارے لالا خود تم سے میرا نکاح کروائیں گے، یہ تمہیں آدھے گھنٹے سے پتہ چل جائے گا۔ اس آدھے گھنٹے میں اچھی طرح سوچ لو چابی کہاں ہے۔ نکاح کے بعد تم سے یہ بات اگلوانے کا طریقہ میرا بہت الگ ہوگا۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ ماما میرے پاس چابی نہیں ہے۔ آریان زرمش نے خوف سے ہچکی لی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، جے نے آخری لفظوں میں کہا تھا۔ چابی پاکستان میں ہے اور مجھے پورا یقین ہے چابی تمہارے پاس ہے۔ وہ سرد و سپات لہجے میں بولتے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا گیا تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔